Within education and cultural change in the subcontinent, the other important milestone is the Vardha scheme. A scheme of basic primary education known as the Vardha scheme was implemented in 1937. It was made the official policy of Congress provincial governments under the label of the national education. اب نیشنل ایجوکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اسے پروونسز کی ایجوکیشن کا منشور بنا دیا گیا اور پروونسز سے یہ کہا گیا کہ آپ وردھا اسکیم کو ایسے ہی لیں گے جیسے انڈین نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے. The scheme of education was formed by a committee of educationists under the chairmanship of Dr. Zakir Hussain. اب ڈاکٹر ذاکر حسین ایک فیمس ایجوکیشنسٹ بھی تھے اور انڈیا کے 3rd elected president بھی ہوئے. And at that time, the changes that they wanted were enormous. According to this scheme, compulsory education for boys and girls was extended from 7 to 14 years of age. یعنی 7 کی بجائے جو 14 سال تک کی تعلیم تھی اسے ضروری قرار دے دیا گیا تمام لڑکے اور لڑکیوں کے لیے. And state was held responsible for providing free of charge education. اور دوسری ایک اہم بات یہ تھی کہ اسٹیٹ سبجیکٹ بنا دیا گیا، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنا دیا گیا تعلیم کو، اور یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ ہی جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے کہ لوگوں کو فری کمپلسری ایجوکیشن پرووائڈ کرے. یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں. اگر ہم آج کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو یہ دونوں باتیں وہ ہیں جو آج بھی دنیا میں لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں اور جو منشور ہے ایجوکیشن کا فرسٹ ورلڈ کے اندر، وہ بھی یہی ہے کہ ایک تو یکساں تعلیم ہو جو کہ دونوں جینڈرز کے لیے، یعنی مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. اور دوسری بات یہ جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بیسک رائٹ ہے اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ایک انسان کی کہ وہ اس کو خود سے حاصل کرے اور خود کام کرے جس کے بدلے میں وہ اپنے ایک بیسک رائٹ کو حاصل کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہے، ہونا یہی چاہیے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے تعلیم اور تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا. According to Vardha scheme, all the children were to be admitted in same schools and given equal educational opportunities irrespective of their caste or creed. Third important بات یہ سامنے آتی ہے جو کہ آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم ہے کہ ایجوکیشن needs to be a pluralistic subject. ایک ایسا سبجیکٹ جس کے اندر لوگ اپنی ذات پات اپنے مذاہب کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے اور انہیں سب اسکولوں میں اور ہر جگہ پہ یکساں رسائی حاصل ہو، یعنی ایکول ایکسس ٹو ایجوکیشنل اپرچونٹیز. یہ بات بھی ہمیں 1930s میں سامنے نظر آتی ہے. The Vardha scheme tried to overcome the attitude which considered manual labor menial. اور وردھا اسکیم کا جو اگلا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس تھاٹ کو چینج کرنا چاہتی ہے اور اس ایٹیٹیوڈ کو جس میں ہمیں لیبر کا ایٹیٹیوڈ یعنی کام کرنے کا صرف ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نظر آتا تھا لوگوں کے اندر. اور وہ کس طرح سے تھا کہ اٹ ایمڈ ایٹ ایراڈیکیٹنگ دی آرٹیفیشل ڈسٹنکشن بٹوین فزیکل اینڈ مینٹل ورک. اور جو تفریق تھی جسمانی اور ذہنی کام کے اندر، یعنی کچھ لوگ جو اپنی فزیکل ورک سے ارننگ کرتے ہیں، کچھ مینٹل سے ارننگ کرتے ہیں، اس کے درمیان جو ڈویژن ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. دی اسکیم ایمفسائزڈ آن ورک which would be educationally productive and socially successful and useful. اب ایسا کام جو ہے وہ کیا جائے وردھا اسکیم کے مطابق جو کہ ایجوکیشنلی پروڈکٹیو بھی ہو اور سوشلی یوزفل بھی ہو، یعنی معاشرے کے لیے بھی بہتر ہو اور اکیڈیمکلی بھی بہتر اس شخص کے لیے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. Educating children by keeping in mind their native cultures was another aim of the scheme. اب اپنی سب باتوں سے جتنی ان کی خصوصیات ہیں وردھا اسکیم کی، نظر آتا ہے کہ ایک بڑی پلورلسٹک قسم کی اسکیم ہے، اپنے آپ میں ایک بالکل مکمل اور جامع اسکیم نظر آتی ہے، جس کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو جو تعلیم دی جائے وہ ان کے نیٹو کلچرز کو سامنے رکھ کے دیتی جائے. ایسا نہ کیا جائے کہ ان کو ایک چینج جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے، ایسا چینج جسے وہ کاپ نہ کر سکیں اور ان کے اپنے کلچرز اور بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ انڈرمائن ہو جائیں. اس کے لیے کیا کیا گیا کہ ایجوکیشن ڈیورنگ دا فرسٹ فیو ایئرز آف دی اسکول واز گیون ان دی چائلڈز مدر ٹنگ اینڈ ناٹ ان ہندی اور اینی فارن لینگویج. اب اس کا بہترین حل یہ تھا اور طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ بچوں کو جو تعلیم دیں وہ ان کی مادری زبان میں دیں، جو انیشیل ایئرس کی تعلیم ہے، نہ کہ نیشنل لینگویج میں جو کہ ہندی ہو یا کوئی اور لینگویج
جو کہ فورن ہو، جس طرح پرشین ہے یا کوئی اور دوسری لینگویجز یا انگلش ہے جو کہ سب کانٹیننٹ میں پریویل کر رہی تھی اور ڈیولپ ہو رہی تھی. سو دیٹ واز ون اسٹیپ that was emphasized in Vardha scheme. The scheme further focused on developing basic attitudes and abilities in the children which were considered significant for establishing and strengthening a democratic society. And lastly, the most beautiful component of Vardha scheme was the citizenship education, or in today's time what we call as citizenship education, کہ وہ تعلیم جس کے تحت بچے جو ہیں وہ سب باتیں سیکھ سکیں جو کہ معاشرے میں پنپنے کے لیے اور معاشرے کی پروڈکٹیوٹی اور بہتری کے لیے ضروری ہیں. یعنی وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں جس کے تحت سوسائٹی ایک اسموتھ انداز میں رن کر سکے.